वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। सामीन, अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। और खबरें कुछ इस तरह से है कि इमरान खान की जो सेहत है उसको तो खतरात लाक थे, सो थे, लेकिन अब उनकी जान को भी खतरा सामने आया है। ये क्या मामला है, इसकी तफसील आपको बतानी है। और इसके अलावा मोहतरमा शंदाना गुलजार साहिबा पीटीआई की साबिक सेनेटर हैं, इस वक्त भी सेनेटर हैं और एमएनए भी मुंतखब हो चुकी हैं। बड़ा अच्छा बोलती हैं, वो किसी के खिलाफ बिला वजह नहीं बोलती। अब उन्होंने एक इंकशाफ किया है और वो बहुत ही अहम तरीन इंकशाफ है, और उसका ताल्लुक इमरान खान साहब की जो यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा से उनका खिताब था उस हवाले से है। इस हवाले से बात करेंगे जनाब। इसी तरीके से जनाब सेनेटर मुश्ताक ने सेनेट से आखिरी खिताब किया है, जमात इस्लामी के रहनुमा है। उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और पाक फौज का जो मौक़िफ़ है इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से, उस हवाले से बात की है। और इसी किस्म की कोई बात जनाब पीटीआई के जो सीनियर एडवोकेट है खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी बात की है, उस पर बात करेंगे। सेनेटर लतीफ़ खोसा साहब कुछ नई एक्टिविटीज़ के लिए और नए जनाब अदालती अहकामात लेने के लिए अदालतों का रुख करना चाहते हैं, वो क्या मामला है। और आखिर में आपको एक निजी टीवी चैनल का प्रोग्राम था, जिसे कहना चाहिए कि वो एक खास वाक़े के बाद वो प्रोग्राम बढ़ गया, उसकी क्या तफसील है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जनाब आगाज करते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं और उनको सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं। जो लोग ये कहते हैं ना जी कि इमरान खान को सेहत का कोई मसला नहीं है, वहां 7 महीने हो गए और उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। देखें, कंप्लेंट ना करना अलहदा मामला होता है कि पीजाज, वो कहते हैं ना, पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। इमरान खान वो सख्तियां सह रहा है, ये एक अलहदा बात है। ये कहना कि उसे वहां कोई परेशानी है ही नहीं, वहां कोई बीमारी है ही नहीं। एक आम आदमी चाहे जितना मर्जी सेहतमंद हो, उसे 7 महीने, 7.25 महीनों में अच्छी खासी बीमारियां लाक हो जाती है। यही सूरत हाल इमरान खान के साथ भी हुई है। वो बीमार हुआ है और खासा बीमार हुआ है, लेकिन उसने चूंकि शुरू में तय कर लिया था कि मैं अपनी कौम को अपने बारे में नहीं बताऊंगा, मैं कौम की बात करूंगा। उन्होंने अपनी बहनों को भी मना कर दिया था और बाकी रहनुमाओं को कि मेरी सेहत के हवाले से कोई बात ना करें, मेरी कैद के हवाले से, मेरी सहूलतों के हवाले से कोई बात ना करें। और उस दिन के बाद आज तक उनकी कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन वो शदीद बीमार रहे हैं जनाब। उनकी दांतों में इस वक्त इन्फेक्शन है, उनकी आंखों में इन्फेक्शन है, उनकी आंखें सूज गई थी, उनको दांतों में बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस बात का इजहार उन्होंने अदालत से तो किया, लेकिन कौम के लिए उन्होंने मना कर दिया कि मेरी कौम को जाकर नहीं बताना। लेकिन उन्हें सेहत के थ्रेट्स वहां मौजूद हैं। लेकिन अब नया जो थ्रेट्स आया है वो शायद उनकी जान को खतरा है। ये क्या मामला है जनाब? मामला ये है कि कुछ वहां से 3 दहशतगर्द मुबैना तौर पर गिरफ्तार हुए हैं। हुकूमत का कहना है कि इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, ये अफगानिस्तान के रिहायशी हैं। और उनसे एक तो अडयाला जेल का नक्शा बरामद हुआ, वहां से डेटोनेटर बरामद हुए, बारूदी मवाद बरामद हुआ और बहुत सारा असला भी बरामद हुआ। और ये कहां से ये पकड़े गए? ये अडयाला से पकड़े गए। अडयाला उस जगह का नाम है, उस बस्ती का नाम है, उस इलाके का नाम है जहां पर अडयाला जेल वाक़ है। यानी वो अफगानिस्तान से आकर बाकायदा हमारे इस इलाके में पेनिट्रेट कर चुके थे जहां इमरान खान इस वक्त कैद है। इससे इमरान खान की सिक्योरिटी को बहुत सारे थ्रेड्स का इजहार होता है। और अडयाला जेल वो है कि जहां गुज़िश्ता 2 महीनों के अंदर कम से कम 2 कैदियों को बाकायदा कत्ल किया जा चुका है, उनकी जान ली जा चुकी है। तो इन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का आखिर क्या मकसद हो सकता है? क्या वाकई कुछ लोग अफगानिस्तान के ऐसे हैं जो इमरान खान की जान लेना चाहते हैं, या फिर ये हुकूमत की तरफ से कुछ मामला हो सकता है, कुछ पेशबंदी हो सकती है? इस हवाले से जो पॉसिबल चीजें हैं उनमें पहली ये है कि इमरान खान को शायद एक मरतबा फिर डराया जाना मकसूद है। उनको डराया जाए ताकि वो उनको जान की जो खतरा उनका बताया जाएगा, तो फिर शायद वो डील लेने पर तैयार हो जाए और वो कहें कि मेरी लंबी चूंकि अब कैद है, लिहाजा मैं फौरी तौर पर कोई कंप्रोमाइज करके, खास तौर पर ये जो नई सिलेक्टेड हुकूमत है इसको कुछ अरसे के लिए चलने देने की यकीन दहानी करा दे। पहला काम तो ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि वाकई जो लोग इमरान खान साहब से तंग है वो उनकी वाकई जान लेना चाहते हैं। इस हवाले से ये एक रिहर्सल भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कौम के ज़हन को पहले तैयार किया जाए। देखें नहीं, पहले इतने हमले हुए, हमने बचा लिया, हमने ट्रेस आउट कर लिया,
اب ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں ٹریس آؤٹ نہیں کر سکے اور عمران خان کی جان چلی گئی ہے، تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے یہ انتہائی افسوسناک، ہولناک، خوفناک ہے، اور قوم کو نہ صرف اس کا ادراک کرنا چاہیے بلکہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس صورتحال کو دیکھے، کیوں پہلے ہی پاکستان بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ اگر کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تو پاکستان کے لیے بہت ہی افسوسناک اور خطرناک ہوگا۔ اگلا ہمارا جو خبر ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے ہے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ سابق سینیٹر ہیں، اس وقت بھی سینیٹر ہیں اور ساتھ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں۔ انہوں نے جناب گزشتہ روز خطاب کیا، یہ لاہور ہائی کورٹ کے زیر اہتمام ایک تقریب تھی، جس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا جی میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ ایک بہت بڑی پاکستان کی شخصیت جن کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ میں فوری طور پر ان کا نام نہیں بتا سکتی اور مزید تفصیل بھی نہیں بتا سکتی، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں، اقوام متحدہ میں جا کر لا الہ الا اللہ کیوں کہا، انہیں کیا ضرورت تھی؟ اس حوالے سے شاندانہ گلزار کیا کہتی ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی ان کو سزا ملی، اور اس کا میرے پاس ثبوت ہے۔ کبھی انشاءاللہ اللہ موقع دے گا، وہ وقت آئے گا کہ میں کھل کے وہ بات کر سکوں کہ کون خان صاحب سے اس بات پہ کون ناراض ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کی جرت کیسے کی۔ 52 مسلمان ممالک ہیں OIC میں، کسی نے آج تک ہمت نہیں کی اقوام متحدہ میں یہ لفظ بولے، اس نے بولا۔ آگے سے وہ بولتے ہیں کہ آگے سے انہوں نے پوچھا، جو وہ ناراضگی والے لوگ ہیں وہ کہتے کہ جی، وہ پشتو میں کہتے دے چاہ مشر کو، کس نے اس کو بڑا بنایا؟ اس کے اللہ نے اس کو بڑا بنایا۔ جی تو دھاندلی آج کا ایک ہاٹ ایشو ہے، اس حوالے سے باقاعدہ کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں یہ بات شامل کرنی پڑی، جس میں پاک فوج نے پاکستانی قوم کو یقین دلایا کہ اس ساری صورتحال میں جو الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں جو ریگنگ کی شکایات کی جا رہی ہیں، پاک فوج کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا اور انہوں نے صرف سیکیورٹی کی ذمہ داری انجام دی۔ اگر کہیں ریگنگ ہوئی بھی ہے تو اس میں پاک فوج ملوث نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس پر مزید باتیں کی، مزید زیر بحث اس معاملے کو لایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سینیٹر مشتاق احمد نے، جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے اپنے آخری خطاب میں سینٹ میں بڑے کھول کر اس پر گفتگو کی ہے۔ ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور اب وہ شاید اگلے لیکچر میں 12 حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، لیکن یہ ان کے آخری ٹینیور تھا، آخری جناب دن تھے، تو انہوں نے آخری خطاب میں اس حوالے سے کیا کہا، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ سویلین سپریمیسی نہیں ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے ابھی کل پرسوں پریس ریلیز جاری کیا کہ ہمارا الیکشن میں کوئی کام نہیں تھا۔ یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا مذاق تھا۔ پریس ریلیز سے وضاحتیں نہ کرو، اقدامات سے وضاحتیں کرو، اپنے عمل سے ثبوت دو کہ آپ کا الیکشن اور پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے، تب عوام مانیں گے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، سویلین سپریمیسی بنیاد ہے۔ جب ایک سابق وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پارلیمنٹ سے قانون سازی کرواتے ہیں، 22 گریڈ اور 21 گریڈ کا افسر پارلیمنٹ کو اٹھاتا اور بٹھاتا ہے، تو مسٹر چیئرمین اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہاں سویلین سپریمیسی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جب تک اس بابائے قوم کے ویژن کے مطابق ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، ہائبرڈ ڈیموکریسی ہوگی اور سویلین سپریمیسی نہیں آئے گی، کبھی معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کبھی سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کبھی پاکستان یہ ملکوں کی برادری میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا۔ بنیاد ہے پاکستان کی بقا کا سویلین سپریمیسی۔ پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، تحفظ اور دفاع کے لیے ضروری ہے۔ اس تناظر میں ہمیں اس سے پیار ہے، لیکن سیاست اور انتخابات کے معاملات میں مداخلت یہ حلف سے بھی خلاف ورزی ہے، دستور کی بھی خلاف ورزی ہے اور پاکستان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے حوالے سے ہم تنقید کرتے رہیں گے۔ جی تو اسی حوالے سے پی ٹی آئی رہنما بھی کہہ رہے ہیں، گزشتہ روز ڈاکٹر بابر اعوان، اعظم سواتی اور دیگر سینئر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے پشاور میں، اس حوالے سے یعنی ریگنگ میں اور پاک فوج کے اس میں آپس میں کوئی ایفیلیشن یا آپس میں کوئی تعلق کے حوالے سے یہاں بھی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے کیا کہا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے خوشی ہوئی تھی پرسوں ISPR نے کہا کہ یہ دھاندلی میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہم نے صرف الیکشن کے وقت لوگوں کو سیکورٹی دی ہے۔
میں پرسوں سے پریشان ہوں کہ یہ جو کرنیل اور میجر صاحبان رات کے 2 بجے آر او کے آفس میں آئے تھے، یہ کون تھے؟ ان کی تحقیقات کی جائے. یہ آرمی ان کو ڈسون کرتی ہے. ISPR کہتا ہے یہ ہمارے آدمی نہیں تھے. تو یہ کون تھے؟ کس نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے فارم 45 کی بجائے فارم 47 اٹھتے ایشو کیے اور فگرز کو چینج کیا؟ یہ کوئی دشمن ملک کا کوئی ایجنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے ہماری فوج کو بدنام کیا. تو فوج کو اس کا پتہ کرنا چاہیے کون ہے. یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ یہاں پہ کوئی فراڈیے ہیں، ان کا پتہ کریں. جی، فوجی عدالتیں اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے جو PTI کے رہنما ہیں، سابق گورنر بھی ہیں، اس وقت تازہ لاہور سے وہ الیکشن جیت کر آئے ہیں، سردار لطیف کھوسہ صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان فوجی عدالتوں کے حوالے سے فوری طور پر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کا جو پہلا فیصلہ تھا اس کی بحالی کے لیے وہ اس حوالے سے درخواست دائر کریں گے. کیا کہتے ہیں جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب؟ ملاحظہ فرمائیں. جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل والا کیس ہے اس میں ہم ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے رہے ہیں، اس لیے کہ 103 لوگ جو ہیں وہ بہت قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اور ان کے تمام لواحقین ہم سے جو ہے بار بار استفسار کرتے ہیں کہ وہ کیوں کر کیس نہیں لگ رہا ہے سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ نے تو اجازت تو ٹرائل کی دے دی تھی، لیکن فیصلہ روکا ہوا تھا، اور ہماری نظر میں یہ ان کا ملٹری ٹرائل ہونا ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. جو ماشاءاللہ 5 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ میں پہلے جو فیصلہ کیا تھا، ہم اس کی بحالی ہی کی مستدی ہے، اور ہم اس لیے ارلی ہیئرنگ اور جلدی اس کی سماعت کی درخواست دے رہے ہیں تاکہ اس معاملے کو یکسو کیا جائے. اور جی جناب، جو آخری بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک جناب ٹی وی شو کے حوالے سے. ٹی وی پر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف حوالوں سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایک یہ کنسیپٹ بھی ہے کہ ہماری جو ریاست ہے وہ سیاست اتنی حاوی نہ ہو جائے کہ ریاست پر حاوی ہو جائے، یا سیاست چلنی چاہیے یا ریاست چلنی چاہیے. حالانکہ اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ اچھی سیاست ہوگی تو اچھی ریاست ہوگی. اگر سیاست میں گند تو گھولا جائے گا تو ہماری ریاست میں گند گھول دیا جائے گا. لیکن یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ جس سیاست اور ریاست کو ایک دوسرے کے اپوزٹ لا کر کھڑا کیا گیا ہے. سنو ٹی وی کا جناب یہ پروگرام تھا، اور اس حوالے کا اس کا عنوان بھی یہ تھا کہ سیاست اور ریاست. اس حوالے سے بہت ساری آراء آئیں جس میں جناب یہ بھی تھی کہ PTI کو اس وقت نہ احتجاج کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ انہیں الیکشن میں مل گیا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور بات مزید آگے نہیں بڑھانی چاہیے. لیکن یہاں پر جو نوجوان تھے، جو یوتھ تھی، وہ اس معاملے پر بھڑک اٹھے اور انہوں نے شدید نعرے بازی کی. کیا صورتحال تھی اس کو ذرا ایک نظر ملاحظہ فرمائیں. جناب، تو یہ میری گزارشات تھی. مجھے اپنی محبتوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے بہت ہی شدت سے انتظار رہے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.